السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، سال اول کی غزل ہلال استقلال آج ہم پڑھیں گے۔ اس نظم کے خالق پاکستان کے قومی ترانے کے خالق حفیظ جلندری ہی ہے۔ حفیظ جلندری ابو الاسد کی کنیت ہے۔ حافظ شمس الدین کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی، مالی تنگ دستی کے باعث بہترین تعلیم حاصل نہیں کر سکے۔ شاعری میں مولانا غلام قادر کے آپ شاگرد ہیں۔ اور عزیز طلبہ، ایک بات یاد رہے، رومانوی غزلیں بھی حفیظ جلندری نے بہت لکھی، جیسے ان کی ایک مشہور غزل ابھی تو میں جوان ہوں ملکہ پکھراج نے گا کر ہمیشہ کے لیے امر کر دی۔ حفیظ جلندری کے اور بھی بہت سارے کلام ہیں، نعتیہ کلام بھی ہیں، غزلیات بھی انہوں نے لکھی۔ تو ان کے عظیم ترین کارناموں میں ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ پاک سرزمین شاد باد، کیشور حسین شاد باد جیسا عظیم ترانہ جو ملک پاکستان کو دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، حفیظ جلندری جو ہے یہ جو نظم ہلال استقلال ہے اس کے بھی خالق ہیں۔ ہلال استقلال کو پڑھنے سے پہلے آئیے اس کا تھوڑا سا پس منظر کا جائزہ لیتے ہیں۔ 14 اگست 1947 1366 ہجری، 27 رمضان المبارک، جب پاکستان معرض وجود میں آیا، پاکستان بننے کا اعلان ہوا، اس دن سے لے کر آج تک دشمنان اسلام کو یہ مملکت خداداد، یہ ملت اسلامیہ بالکل نہیں پسند آئی۔ ناظرین، عزیز طلبہ، دشمن پاکستان نے اندرونی اور بیرونی طور پہ ہمیشہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، مگر یہ وطن، یہ مملکت، یہ پاکستان خدا کے نام پر بنا ہے، کلمہ طیبہ کے نام پر بنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تحفظ کے لیے بنا ہے، اسلامی تہذیب اور ثقافت کے رواج کے لیے بنا ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے یہ ملک بنایا گیا ہے۔ جس طریقے سے اسلام کو کبھی زوال نہیں ہے، بالکل اسی طریقے سے انشاءاللہ تا قیامت اس ملک کو بھی زوال نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ، یہاں پر اس نظم کو پڑھنے سے پہلے اس کا پس منظر جو ہم جائزہ لے رہے تھے کہ 1947 سے ہی یہ وطن کسی کو نہیں بھایا۔ بھارت نے 1948 کی ایک جنگ ہم پر مسلط کر دی، جبکہ ہم بے سر و سامان تھے۔ مجاہدین اسلام نے، اس وطن کے مجاہدین نے کشمیر میں جنگ لڑ کر بھارت کا منہ توڑ جواب دیا۔ یوں کشمیر کی عظیم ریاست کو قبضے میں کر لیا گیا۔ ادھر سے حیدرآباد کے اوپر زبردستی قبضہ کر کے پاکستان کو بے دست و پا کرنے کی کوشش کی گئی۔ جوناگڑھ اور مناودر کی ریاستوں سے پاکستان کو علیحدہ کر کے ایک داغ دے دیا گیا، اور باقی ماندہ حیدرآباد کے حصے پر بھی دشمن کی نظر تھی، لیکن اللہ تعالی نے اب تک اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد پانی بند کر کے پاکستان کو زرعی طور پہ کمزور کرنے کی سازش کی گئی۔ اس کے علاوہ دیگر بہت ساری سازشیں ہیں جو اس ملک کے پاکستان کے ساتھ کی گئی۔ ان سازشوں میں سے ایک سازش یہ بھی ہے، 6 ستمبر 1965 کی رات کو بھارت کے جنرل چودھری نے رات کے 3 بجے بغیر کسی اعلان کے پاکستان کی سرحدوں میں گھس کر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ عزیز طلبہ، یہاں پر لاہور، سیالکوٹ اور اس کے ساتھ ساتھ سرگودھا، یہ وہ 3 شہر تھے جن 3 شہروں پہ بھارت نے بیک وقت حملہ کیا۔ لاہور پہ قبضہ کرنے کی بڑی کوشش کی گئی۔ 6 ستمبر 1947 سے لے کر 7 ستمبر تک دشمن بیاربی نہر کو پار کر کے پاکستان کی سرحدوں میں گھس چکے تھے، لیکن وہیں پر ایک خدا کے عظیم بندہ، پاکستان کی سرحد کے عظیم فرزند، پاکستان کی سرحدوں کے محافظ میجر عزیز بھٹی شہید وہاں پر تھے، جنہوں نے اپنی ایمانی قوت سے دشمن کی توپوں کا مقابلہ کیا اور دشمن کو رخ موڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ انہوں نے بیاربی نہر کا بند توڑ کر دشمن کی پیش قدمی کو روکا اور خود ٹینک کا گولہ کھا کر جام شہادت نوش کر دیا۔ اسی کے ساتھ اگر ہم سیالکوٹ میں چونڈا کی مقام پر دیکھیں تو وہاں پر دشمن 600 ٹینک کو لے کر میدان کے اندر اترا۔ یاد رکھیے، ماہرین جنگ کہتے ہیں
کہ یہ ٹینکوں کی دوسری سب سے بڑی جنگ ہے. اس سے پہلے ایک جنگ ٹینکوں کی ہو چکی تھی اور یہ دوسری بڑی جنگ ہے دنیا میں. اس سے بڑی ٹینکوں کی جنگ ابھی تک دوبارہ نہیں لڑی گئی. اس ٹینک کے اندر جنرل ایوب خان صاحب کے سامنے یہ ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرتا ہوں. جنرل ایوب خان صاحب کو بلایا گیا, کہا گیا کہ بھئی دشمن یہ ٹینک لے کر کے آیا ہے. یہ ایسے ٹینک ہے جن کو پہاڑوں کا دیو کہا جاتا ہے, پہاڑوں کا جن کہا جاتا ہے. ان ٹینکوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے, جبکہ پاکستانی آرمی کے پاس صرف 150 ٹینک تھے. کیا مقابلہ تھا, ہاتھی اور چیٹی کا مقابلہ تھا. جنرل ایوب خان صاحب نے کہا 2-4 بم ایوب خان صاحب نے فوجیوں سے لیے, پیٹ پر رکھ کر کے جا رہے تھے. تو ان کے ایک باڈی گارڈ کہنے لگے, پٹھان تھا وہ, کہنے لگا وہ خوچا کدھر جاتے ہیں؟ وہ کہنے لگا میں اس کو پیٹ پہ باندھ کے اس ٹینکوں کے نیچے لیٹنے جا رہا ہوں. اس نے کہا تم ٹھہرو, یہ ہمارا کام ہے. اس وقت پاکستانی فوجیوں نے اپنے پیٹ پہ بم باندھ کر دشمنوں کے ٹینکوں کے نیچے لیٹ کر خود تو جام شہادت نوش کیا, مگر ٹینکوں کی ایک قطار وہاں پر میتوں کی لگا دی, اور تاریخ نے دیکھا کہ دشمن اپنے ٹینکوں کو چھوڑ چھوڑ کر کے وہاں سے بھاگ گئے تھے. اسی طریقے سے سرگودا ایئر بیس پر, شاہینوں کے شہر سرگودا پر, جب پاکستان کی سب سے بڑی فضائیہ کا وہاں پہ ایئر بیس ہے, جب اس کے اوپر دشمن نے قبضہ کرنے کے لیے حملہ کیا, حملہ کرنے کی کوشش کی گئی, تو پاکستان کے ایک شاہین ایم عالم نے ایک ہی منٹ کے اندر دشمن کے 6 طیاروں کو گرا کر عالمی ریکارڈ قائم کر دیا, اور دوبارہ دشمن نے سر اٹھانے کی کوشش نہیں کی. ناظرین, جہاں پاکستان کے شاہین, جہاں علامہ اقبال کے شاہین دشمن سے برسر پیکار تھے, وہیں پاکستانی قوم, وہیں پاکستان کے عام شہری نعرہ تکبیر سے دشمن کے دلوں کو لرزا کر دیا کرتے تھے, اور اپنی فوج کے تکبیر کے نعروں سے حوصلے بلند کیا کرتے تھے. اپنی فوج کے شانہ بشانہ لڑنے والی یہ بہادر عوام, یہ ملک پاکستان کی غیرت مند غیور عوام کا وہ جذبہ, وہ ولولہ, وہ حوصلہ تھا. یاد رکھیے, میں ایک یہاں چھوٹا سا واقعہ اور عزیز طلبہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جب پاکستان کا حملہ ہوا تو لاہور کے سرحدی علاقوں کے اندر انڈین آرمی گھس چکی تھی. تو ایک چھوٹی سی بچی, فاطمہ نامی بچی تھی, وہ صبح اپنے وقت کے غالباً سکول میں اپنی کلاس کی مانیٹر تھی, سرکاری سکول میں پڑھا کرتی تھی. وہ ایسے بستہ پہن کے اپنے گھر سے بالکل تیار ہو کر کے باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ ہر طرف فوجی ہی فوجی تھے, ہر طرف فوجی ہی فوجی نظر آئے. ایک فوجی نے اسے کہا چل اندر گھر چل. اس نے کہا کیوں, میں نے سکول جانا ہے. وہ کہنے لگے نہیں, اب کوئی سکول نہیں کھلے گا, اب یہاں پر پاکستان پہ قبضہ ہو گیا. کہنے لگے تم کون سے فوجی ہو؟ کہنے لگی, وہ فوجی نے کہا ہم بھارتی, ہم انڈیا سے آئے ہیں, ہم انڈین آرمی کے, ہم نے پاکستان پہ قبضہ کر لیا. یہ کہنے کی دیر تھی, اس بچی نے, محب وطن بچی نے, اس فاطمہ نامی بچی نے اپنے کندھے سے بیگ اتارا اور دے کے اس فوجی کے منہ پہ مارا, اور اینٹ اٹھا کے اس کے سر پہ دے ماری. فوجی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, گولیوں سے اس بچی کو شہید کر دیا. اور اس بچی نے, وہ عام شہری, اس چھوٹی سی بچی, نہ جانے کس کلاس کی بچی تھی, اس نے اپنی جان کی بازی لگا کر دشمن کو پیغام دیا کہ اگر تم ہماری فوج سے جیت بھی جاؤ تو تمہیں ہماری گلی گلی میں, ہمارے کوچے کوچے میں, ہماری بستی بستی میں, ہمارے گاؤں گاؤں کے اندر تمہیں ایک ٹیپو سلطان ملے گا, تمہیں ایک محمد بن قاسم ملے گا, تمہیں چوکوں چوراہوں پر محمود غزنوی ملیں گے, تمہیں ان ننھے منھے نوجوانوں سے لڑنا ہوگا, پھر کہیں جا کر کے دیکھی جائے گی کہ تم پاکستان پہ قبضہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے. تو ناظرین عزیز طلبہ, یہ وہ جذبہ تھا عام شہریوں کا جس جذبے کے تحت انہیں فوج کا ساتھ دیا. تو جب جنگ ختم ہوگی, پاکستان کو اللہ نے فتح و نصرت عطا کی, تو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ان 3 شہروں کو, سیالکوٹ, لاہور اور سرگودا کو, ایک پرچم دیا گیا جس کو ہلال استقلال کہا جاتا ہے. اس ہلال استقلال کی خاصیت کیا تھی کہ اس کا جو عمودی حصہ سفید رنگ کا حصہ تھا, اس میں مختلف فوج کے نشان تھے. فوج کے مختلف بیرک کے جو ہوتے ہیں, مختلف جو فوج کے نشان ہوتے ہیں, اس میں وہ نشان تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ بنگالی اور کیا نام ہے اردو کے اندر اس میں 6 ستمبر 1965 لکھا ہوا تھا. اس کی فتح کا یادگار نشان تھا. ہر سال 6 ستمبر کی یاد میں 6 ستمبر کو یہ کہ ان تمام فوج کے جگہوں میں یہی پرچم لگایا جاتا ہے, اور کسی شہید کی بیوہ سے
یا کسی شہید کے بچوں کے ساتھ یا کسی غازی کے ہاتھوں سے اس پرچم کی پرچم کشائی کی جاتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ اسی پرچم کی وہ جو ہلال استقلال بہادری کے بدلے میں ان شہروں کے لوگوں کو دیا گیا، یہ اسی کی یاد میں یہ پرچم جو ہے یہ ہلال استقلال نظم جو ہے حفیظ جلدی نے اسی پرچم کی عظمت و توصیف کے لیے بیان کیے۔ آئیے ہم اس کا پہلا شعر پڑھتے ہیں۔ یہ استقلال کا پرچم ہے، استحکام کا پرچم، شہیدوں غازیوں کے ہاتھ سے انعام کا پرچم۔ یہ پس منظر تھا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہاں پر یاد رہے کہ حفیظ جلدی نے اس شعر میں اسلام کی اس عظیم الشان روایات کے ساتھ اس پرچم کو جوڑ دیا۔ اس پرچم کو اسلام کی ان عظیم الشان روایات کے ساتھ جوڑ کر اس پرچم کی عظمت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ یاد رہے کہ یہ پرچم صرف ایک کپڑا نہیں ہے، کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری شناخت ہے، یہ ہماری پہچان ہے، ہماری تاریخ ہے۔ یاد رہو کہ یہ ایک ہلکا سا کپڑا نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک لمبی تاریخ ہوتی ہے، قربانیوں کا ایک لازوال سلسلہ ہوتا ہے، اور متعلقہ قوم اپنی تاریخ کو اس پرچم کی شکل میں محفوظ رکھتی ہے۔ وہ کون سی روایات ہے؟ وہ یاد رہے غزوہ بدر سے لے کر 1965 تک لڑی جانے والی ہر اسلامی جنگ اور ہر شہید اور ہر غازی کی قربانیوں کے نتیجہ جو پہچان ہے، وہ یہی ملک پاکستان کا پرچم ہے، اور یہی ہمارے عظیم الشان پرچم ہے۔ چاہے احد کی قربانیاں ہوں، چاہے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ لڑی جانے والی صلیبی جنگوں میں دی جانے والی قربانیاں ہوں، چاہے محمد بن قاسم کی وہ یلغار ہو جس نے سندھ کو فتح کیا، چاہے یوسف بن تاشفین کی گرج ہو، چاہے علی پر سلام ہو، چاہے محمود غزنوی کی جرأت و بہادری یا بت شکنی ہو، یہ تمام روایات اس ملک پاکستان کی بنیادوں میں شامل ہیں۔ اس ملک پاکستان کے پرچم، یہ جو پرچم ہے، یہ ان تمام روایات کی شناخت ہے۔ عزیز طلبہ، اس پرچم کو صرف ایک پرچم مت سمجھیے۔ اس پرچم کی جرابیں بنا کر کے بچے ہم نے دیکھا پہن لیتے ہیں، کتنی عظیم ترین طریقے سے توہین کرتے ہیں لوگ۔ عجیب و غریب جگہ پر یہ پرچم بنا کر 14 اگست کا جشن مناتے ہیں۔ عزیز طلبہ، خدا را پرچم کی بے قدری مت کیجیے، پرچم کی توہین مت کیجیے۔ اگر آپ ہی پرچم کی توہین کریں گے تو وہ غیر مسلم یا وہ ہمارے جو دشمن ہیں، وہ کیسے اس پرچم کی قدر کریں گے؟ یاد رہے، پرچم کو اتنی عزت دیجیے، اتنی عزت دیجیے کہ دشمن بھی آپ کے پرچم کو عزت دینے پر مجبور ہو جائے۔ وہ پرچم کی توہین کبھی برداشت نہیں کرتی، نہ ہی کبھی سر نگو ہونے دے سکتی ہے۔ حفیظ جلندی نے اس شعر میں پاکستانی پرچم کی تاریخی حیثیت بیان کر رہے ہیں کہ مجاہدین اسلام نے بہادری اور شجاعت کی داستانیں رقم کر کے اس پرچم کو ہم تک پہنچایا۔ شہیدوں نے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، لیکن اسے گرنے نہیں دیا۔ یہ سبز ہلالی پرچم ہے، ہر حال میں یہ لہرائے گا۔ یہ سبز ہلالی پرچم ہے، ہر حال میں یہ لہرائے گا۔ عزیز طلبہ، یاد رہے، حفیظ جلندی ہلال استقلال کو وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کی طرف سے انعام قرار دیتے ہیں۔ اس پرچم کے لیے ہمارے جذبات کچھ یوں ہیں: یہ پیارا پرچم، ہمارا پرچم، یہ پیارا پرچم، یہ پرچموں میں عظیم پرچم، عطائے رب کریم پرچم، ہمارا پرچم ہے پیارا پرچم۔ اس پرچم کے لیے فرزندان پاکستان نے اپنے لہو کے چھیٹے ہواؤں میں اڑا دیے، اپنے تن پر دشمنوں کی گولیوں کی بوچھاڑ کو برداشت کیا، ماؤں نے اپنے بیٹوں کو لٹا دیا، سہاگنوں نے اپنے سہاگ اجاڑ دیے۔ یاد رہے، اس وطن کی مٹی کے اندر اپنے لہو کی خوشبو کو شامل کر کے اس وطن کی کامیابی کے لیے، اس وطن کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ہم لوگوں کے لیے جو آج اس وطن میں بڑی عزت کے ساتھ جی رہے ہیں، یہ ہلال استقلال، یہ پرچم، یہ وطن ہمیں دے کر کے گئے ہیں، اور یہ کہہ کے گئے ہیں اب تمہارے حوالے وطن ساتھی ہو، یہ وطن اب تمہارے حوالے ہے۔ تم نے اس وطن کی پہچان بنانی ہے، تم نے اس وطن کی حفاظت کرنی ہے، اور اس وطن کو ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رکھنا ہے۔ یاد رکھیے، ہم سب یہ کہتے ہیں یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے۔ یہ وطن، کوئی تو یہ کہے یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاسباں اس کے۔ یہ چمن ہمارا ہے، ہم ہیں نغمہ خواں اس کے۔ اس وطن کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، ارض پاک مرکز ہے
قوم کی امیدوں کا۔ یاد رکھے کوئی تو اس وطن کو اپنا پرچم، اس وطن کو اپنا وطن کہے اور اس کی حفاظت کے لیے پھر دوبارہ سے سر کھڑے ہو جائے۔ ہمارے وطن کے اندر جو اندرونی فتنے پیدا ہو رہے ہیں، جو بیرونی سازشیں ہو رہی ہیں، ان سب کے مقابلے کے لیے ہمیں پھر سے متحد ہونا ہوگا تاکہ ہم پھر سے اپنے پرچم کو بلند کر سکیں اور پاکستان کو اس موجودہ بحرانوں سے نکال سکیں۔ استقلال کا ایک لفظ جو پیش کیا گیا، یہ استقلال کا پرچم ہے، استحکام کا پرچم۔ عزیز طلبہ یاد رہے اس میں ایک اشارہ غزوہ احد کی طرف ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر کی وہ عظیم الشان جرأت اور بہادری اور مردانگی کی وہ روایت کا علمبردار ہے یہ پرچم کہ غزوہ احد کے اندر جب لشکر اسلام منتشر ہو رہا تھا تو اس وقت حضرت مصعب بن عمیر اسلامی پرچم کو تھامے ہوئے کھڑے ہوئے تھے اور جرأت و مردانگی کے ساتھ اسی میدان جنگ میں رہے، ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہے، انہوں نے پشت نہ دکھائی، وہاں سے ہلے نہیں۔ دشمن نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے پرچم اسلام کو گرا دیا جائے اور ہمیں فتح و کامرانی نصیب ہو جائے۔ انہوں نے ایک ہاتھ پہ تلوار چلائی، ہاتھ کٹ گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے دوسرے ہاتھ سے اسلامی جھنڈے کو پکڑ لیا، دوسرے ہاتھ پہ تلوار ماری، وہ بھی کٹ گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر سینے کے ساتھ پرچم کو لگا لیا لیکن گرنے نہیں دیا، یہاں تک کہ ایک دشمن نے تیر مارا اور ان کے سینے پہ لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتے ایک دوسرے صحابی نے آ کے اسلام کے پرچم کو تھام لیا۔ ایک کے بعد ایک جانوں کا نذرانہ تو پیش کر سکتے ہیں مگر اس پرچم کو کبھی گرنے نہیں دے سکتے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ عزیز طلبہ شاعر ان تاریخی اشارات سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں اس پرچم کو صرف سرسری نہیں لینا بلکہ اس کی عزت و توقیر کے لیے اپنی جان قربان کرنی پڑے تو ضرور کریں گے۔ یہی ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے اور اس کی سربلندی کے لیے ہر طرح کی قربانی دینی پڑے تو ہم ضرور دیں گے، اسے سر نگوں نہیں ہونے دیں گے۔ یاد رہے یہ تاریخ گواہ ہے جب جب دشمن نے ہم مسلمانوں کے اوپر سب خون مارنے کی کوشش کی ہے اور ہم نے تب جرأت اسلامی کے ساتھ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا ہے، اس کے دانت کھٹے گئے ہیں، اس کو پس پشت ہونے پر مجبور کیا ہے۔ عزیز طلبہ اب بھی وقت ہے، پھر دشمن سر اٹھا رہا ہے، دائیں بائیں سے ابھی کبھی کچھ تو کبھی کچھ اس قسم کے واقعات آتے ہیں۔ ہمیں پھر سے متحد ہونا ہوگا، ہمیں پھر سے کھڑا ہونا ہوگا، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑے اپنی جانوں کا نذرانہ ضرور دیں گے اور یہ اعلان کریں گے خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اچھا بولا۔